اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صابر حسین خان. آج ارادہ ہے کہ ہم کچھ نفسیاتی اور ذہنی امراض کے حوالے سے قسط وار ڈسکشن کر لیتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ویڈیو بنانے بیٹھا تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تو ٹاپکس کہیں کا کہیں ہم اس کو لے کے نکل لیتے ہیں، جو اسپیشلٹی ہے میری وہ کہیں دور کھو جاتی ہے. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ کچھ ویڈیوز ڈیولپ کی جائیں جو خالصتاً اکیڈمک ہوں، پروفیشنل ہوں، سائیکیٹری پہ مبنی ہوں، اور جس سے ان تمام افراد کو فائدہ پہنچے جو نفسیاتی امراض اور ذہنی مسائل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور یا تو آگاہی نہیں رکھتے یا آگاہی رکھنے کے باوجود وہ اپنے اندر اس چیز کے لیے موٹیویشن نہیں محسوس کرتے کہ ان کو اس حوالے سے علاج کی ضرورت ہے یا نکلنا چاہیے. تو سب سے بنیادی چیز شناخت ہے، پہچان ہے، کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اپنے اندر یا ہمارے ارد گرد رہنے والے جو دوست ہیں، احباب ہیں، گھر والے ہیں، ان میں اگر کسی بھی ایسی سچویشن کو ہم پاتے ہیں جس سے ہماری یا ان کی جو زندگی ہے ان کے معاملات میں فرق آ رہا ہو، ڈسٹربنس آ رہی ہو، تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ پروفیشنل اٹینشن اینڈ کیئر. سو لیٹ اس بگن سم تھنگ. اور جیسے کہ بہت شروع سے الحمدللہ اپروچ یہ رہی کہ اردو میں لکھا جائے، اردو میں بیان کیا جائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں، اپنی بات پہنچا سکیں اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. میرے ہاتھ میں اس وقت میری ہی ترتیب کردہ ایک بکلیٹ ہے، چھوٹی سی کتابچہ کہہ لیجئے. آپ کو میں اگر اس کا ٹائٹل دکھاؤں گا تو وہ آپ کو ریورس میں نظر آئے گا، بہرحال دیکھ لیجئے. ذہنی امراض اور نفسیاتی مسائل، شناخت اور علامات. یہ بکلیٹ جو ہے یہ مرتب کی ڈیفینیٹلی جو DSM-5 اور ICD-10 کے حوالے سے جو سیکریٹری کے جو مینولز ہیں ان کے ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا سے، ان کی ٹرمینالوجیز کو، ان کے سمپٹومیٹولوجی کو لے کر اردو میں اس کو ترتیب دیا، تاکہ ایک عام آدمی بھی اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کے ساتھ ایشوز کیا ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کی ڈسکرپشن ہے اردو میں. آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ اس کو کلینک سے، میری دعا گو کلینک نام آباد سے آپ لے سکتے ہیں، اور اٹ کاسٹ اونلی ₹100، زیادہ کاسٹ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی کوشش یہ ہوگی کہ اس پوری بکلیٹ کو قسط وار آپ تک پہنچا دیا جائے، تو پھر آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اینی وے شروع کرتے ہیں اس کو. جو فرسٹ ٹاپک اس پہ میں نے رکھا تھا وہ اسٹریس کا رکھا تھا، دباؤ، اعصابی دباؤ. ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں، انتہائی علامات کیا ہوتی ہیں، ایک مکس پلیٹ ہے، اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج ہم اسٹریس پہ جو ان کی علامات ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ میں سے بھی اگر کسی کے اندر ان علامات میں سے کچھ علامات پائی جاتی ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ یا سیویئر، تو کوشش کیجیے گا کہ ان کو دور کرنے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے ابھی سے اسٹرگل شروع کر دیں. کیونکہ اگر ہم اسٹریس کو دور نہیں کرتے ہیں اپنے، تو یہ بڑھ کر پھر اور ڈفرینٹ سائیکیٹرک ایلیمنٹس کی شکل میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. سو لیٹ سی کہ اسٹریس کی چند اہم ابتدائی علامات کیا ہیں، انیشیل سمپٹمز کیا ہوتے ہیں. کام کا بوجھ یا کام کے بوجھ کا احساس، کام کی زیادتی یا کام کے زیادہ ہونے کا احساس، وقت پر کام پورا نہ ہونے کا اندیشہ، ایک ساتھ کئی کام شروع کر لینا یا ایک کام ختم کیے بغیر دوسرا کام شروع کر دینا، ہر وقت کاموں میں مصروف رہنا، جلد از جلد کام پورا کرنے کی فکر و تشویش، کام صحیح نہ ہونے کا ڈر، اپنے کام میں کسی کی مداخلت
یا مشورے کو برداشت نہ کرنا، کام مکمل ہو جانے کے باوجود مطمئن نہ ہونا، آخری لمحے تک اس کی نوک پلک سنوارتے رہنا، کسی ایک کام کو اتنا پھیلا دینا کہ باقی ضروری کام بھی پس پش چلے جائیں، ہر وقت اپنے کاموں کے بارے میں سوچتے رہنا، دفتر کے ادھورے کام گھر میں اور گھر کے بھولے ہوئے کام دفتر میں کرنا، ہر وقت خود کو کسی کام، کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کسی مخصوص ڈیڈ لائن کے سپرد رکھنا، اپنے ساتھیوں، اپنے ماتحتوں کے کام سے مطمئن نہ ہونا، اختیارات رکھنے کے باوجود اپنے کاموں کو اپنے ساتھیوں کے ذمے کرتے ہوئے ہچکچانا، کاموں میں الجھ کر آرام اور تفریح کو بھلا بیٹھنا، نت نئے کاموں کے پلان بناتے رہنا، اپنے کاموں کے باعث اپنے گھر والوں، بچوں، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے وقت نہ نکال پانا، بلا جواز وقت کے دباؤ کے تحت رہنے کا احساس، مایوسی، یاسیت یا اداسی، تنقید اور طنز کرتے رہنا، اس میں اضافہ ہو جانا، بہت زیادہ کام کرنے لگنا یا پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا۔ دیز آر دا انیشیل سمٹمز جہاں سے اسٹریس کے پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے۔ پھر جب جو اسٹریس بڑھتا ہے تو پھر اس کی جو سیویئر سمٹمز ہیں وہ تھوڑے سے اور ڈیٹیل میں ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اسٹریس کا ٹاپک آج کمپلیٹ ہو جائے۔ چند انتہائی علامات اسٹریس کی: نیند کی کمی اور یا پھر نیند کی زیادتی، بھوک کی کمی یا پھر بھوک کی زیادتی، جنسی خواہش کی کمی یا جنسی خواہش کی زیادتی، اضطراب و ہیجانی کیفیت، گھبراہٹ و بے چینی، اداسی و مایوسی، غصہ و چڑچڑاپن، تھکن اور کمزوری، لو بلڈ پریشر یا ہائی بلڈ پریشر، افراتفری، جلد بازی، گری گری طبیعت اور بوجھل پن، گردن اور کندھوں میں درد، سر درد، چکر، متلی یا الٹی کی علامات، الجھن و بے قراری، کم ہمتی، بدن کے جوڑ جوڑ کا دکھنا، ہاتھوں کی لرزش، ہتھیلیوں میں پسینہ، ٹانگوں کی کپکپاہٹ، ذہن معاف ہو جانا، اعصابی تناؤ اور کھنچاؤ، یادداشت کی کمی، خود اعتمادی کی کمی، قوت فیصلہ کی کمی، کسی کام یا تفریح میں دل نہ لگنا، سوچوں کا ہجوم، بار بار نیند کا ٹوٹنا، عجیب و غریب اور ڈراؤنے خواب آنا، دل کا تیز تیز دھڑکنا، نفس کی رفتار بڑھ جانا، لوگوں اور محفلوں سے بیزاری اور وحشت، سینے میں بوجھ یا درد محسوس ہونا، سانس لینے میں دشواری، اپنی بات بیان کرنے یا سمجھانے میں دقت، خیالوں میں کھوئے رہنا، چیزیں رکھ کر بھول جانا، بات بات پر سیخ پا ہو جانا، ذرا سی بات پر گھر اور دفتر میں ہنگامہ برپا کر دینا، سامنے والے کی سنی بغیر بولتے رہنا، بچوں، اپنے سے چھوٹوں، ملازموں اور ماتحتوں پر بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش، شریک حیات، دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں سے الجھتے رہنا، کسی سے کوئی بات شیئر نہ کرنا، کسی پر اعتماد نہ کرنا، بستر پر لیٹ جانے کے باوجود کروٹیں بدلتے رہنا، نیند نہ آنا، دماغ میں پورے دن کے کاموں اور باتوں کی فلم چلتی رہنا، صبح سویرے آنکھ کھل جانا، نیند پوری نہ ہونا، پورے دن تھکے تھکے بوجھل رہنا، کام پر جانے کو دل نہ چاہنا، بستر پر لیٹے رہنے کو دل کرنا، دفتر، دکان یا کاروباری جگہ پر بھی کلائنٹس، کسٹمرز، ملازمین، ساتھی کارکنوں سے تفصیلی بات چیت سے گریز کرنا، میٹنگ سے بھاگنا، طبیعت کی خرابی یا کام کی زیادتی کا بہانہ کر کر اپنے کام دیگر لوگوں کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا، دیر سے آفس جانا، دفتر بند ہونے سے پہلے واپس آ جانا، بتدریج کام کے معیار کا گراف نیچے گرتے رہنا،
احباب اور رشتہ داروں کے ہنسی مذاق پر برا مان جانا، بچوں کے کھیل کود اور شور و ہنگامے کو برداشت نہ کر پانا، دوستوں کی محفلوں سے کٹ جانا، کوئی قریبی دوست یا عزیز دل سے حال پوچھے تو اس پر چڑھ دوڑنا یا پھر آبجیدہ ہو جانا، رونے لگنا، تنہائی میں بیٹھ کر ماضی کی خوشگوار یادوں کی جگالی کرنا اور حال کی ذمہ داریوں سے دامن بچانا، اعصابی دباؤ کھنچاؤ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے چائے، سگریٹ، پان، تمباکو، چھالیا، گٹکا، کولڈ ڈرنک، کافی، جنک فوڈ کی کثرت استعمال کا شکار ہو جانا، یا پھر سکون آور ادویات اور سلیپنگ پلز کا سہارا ڈھونڈنا، یا پھر ذہنی فرار کے دیگر راستوں مثلاً تعویذوں، فقیروں، جوگیوں کے راستوں دروازوں کی خاک چھاننا، یا ضرورت سے زیادہ وقت فلموں، گانوں، ڈراموں کے درمیان گزارنا، کام، تھکن، دباؤ، مشکلات، پریشانیوں، دشواریوں کی زیادتی کی وجہ سے قوت فیصلہ، قوت ارادی، قوت اعتمادی میں کمی آ جانا، اہم فیصلے یا تو نہ کر پانا اور یا پھر غلط فیصلے کر بیٹھنا اور معاشرتی اور کاروباری محاذوں پر مزید نقصان کا سامنا کرنا، منہ خشک ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا پڑ جانا، معدے میں گرہ پڑنا، اونچی آواز میں بولنا، بار بار پیشاب آنا، پیٹ خراب ہونا، جبڑوں کا جکڑ جانا، بالوں کو نوچنا، صفائی ستھرائی کے خیال سے لاپرواہ ہو جانا، تیز ڈرائیونگ کرنا، غیر ضروری خریداری کرنا، طرح طرح کے وہموں میں مبتلا ہو جانا۔ یہ چند چیدہ اہم علامات ہیں جو اسٹریس میں مبتلا فرد اپنی زندگی میں پا رہا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ یا زیادہ۔ ان کے علاوہ بھی اور ان گنت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹریس کی شکل کے اندر ہمارے بدن اور ہمارے ذہن کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ خیال رکھیے کہ اسٹریس وہ پہلا اسٹیپ ہے جینے کا جس پہ چڑھنے کے بعد اگر ہم فوراً اتر جاتے ہیں تو سب سے اچھا ہے، اور اگر نہیں اتر پاتے تو پھر یہ آٹو چیئر کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں پھر مزید اوپر لے کے جاتا رہتا ہے اور ہماری ذہنی صحت اور ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور اسی طرح کے ٹاپک کو ارادہ ہے ڈسکس کرنے کا، تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ والسلام، آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان۔